حضرت عثمان خیر آبادی کی کریانے کی دکان تھی۔ ان کے پاس اگر کوئی کھوٹے سکے لاتا تو وہ لے لیتے اور سودا دے دیتے تھے۔ وہ ان سکوں کو علیحدہ جمع کرتے جاتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی یہ دستور بنائے رکھا کہ وہ کھوٹے سکے والوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو بستر پر لیٹے ہوئے یہ دعا مانگنے لگے: اے اللہ، میرے پاس لوگ کھوٹا مال لے کر آتے تھے، کھوٹے سکے لے کر آتے تھے۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا، آج تو بھی میرے کھوٹے اعمال کو قبول فرما لے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزادے حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ والد کی وفات کے بعد ایک مرتبہ وہ مجھے خواب میں دکھائی دیے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہاں کس عمل کو سب سے بہتر پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دنیا میں استغفار ہی سب سے زیادہ قبول ہونے والا عمل ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ پوری رات عبادت کرتے رہے۔ آخر شب میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ آواز آئی کہ ہمارے دربار میں تمہاری دعا قبول نہیں ہے، چاہے ذلت کے ساتھ نکل جاؤ، چاہے آؤ زاری کے ساتھ پڑے رہو۔ دوسری راتوں میں بھی وہ بزرگ اسی طرح عبادات میں مصروف رہے اور آخر شب میں وہی آواز آتی رہی۔ ایک بار یہ آواز ان کے ایک عزیز نے بھی سن لی تو عزیز صاحب نے عرض کیا کہ جب آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی تو کیوں اتنی مشقت برداشت کر رہے ہو؟ تو اس بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے، اگر اس در کے سوا کوئی اور در ہوتا تو میں وہاں جا کر رو دھو کر دعا کر لیتا، مگر در اور چوکھٹ تو صرف ایک ہی ملی ہے، ملے گا تو یہیں سے ملے گا، اس لیے اس در کو چھوڑ کے تو میں کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے چاہے میری دعا قبول ہو یا نہ ہو، مجھے اسی در اور اسی چوکھٹ پر ہی پڑے رہنا ہے۔ بس اس بزرگ کا صدق دل سے یہ کہنا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ تمہاری ساری عبادات اور دعائیں قبول کر لی گئیں، کیونکہ تم ہمارے سوا کسی اور جگہ سے امید اور آس نہیں رکھتے ہو۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور مراد پوری نہیں کر سکتا۔